یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، لیبلونکم ضرور بضرور اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، ضرور بضرور اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ بشیء من الصید، صید شکار کو کہتے ہیں، بشیء من الصید کچھ شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم تمہارے ہاتھ اس تک پہنچیں گے، تنالہ اس شکار تک پہنچیں گے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ پہچان کرا دے، یعلم اللہ یہاں مراد ہے اللہ پہچان کرا دے، ظاہر فرما دے، من یخافہ بالغیب اس کی پہچان کرا دے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، یخافہ وہ ڈرتا ہے، فمن اعتدى بعد ذلك بس جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ سن 6 ہجری ہجرت کے 6 سال سید عالم نور مجسم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، تشریف لے گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اس وقت مسلمان حالت احرام میں تھے اور مہینہ جو ہے وہ ذی قعدہ کا تھا، حج کا مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ذی قعدہ ہے، اور شرعی اعتبار سے وہ بھی حج کے ایام میں شمار ہوتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے آپ کو روک دیا اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہتے تھے کہ شوال میں عمرہ نہیں ہو سکتا، ذی قعدہ میں نہیں ہو سکتا، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 13 دنوں میں عمرہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ ان ایام میں یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ان ایام میں وہ عمرہ نہیں کر سکتے، مسئلہ اس طرح ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میقات کے باہر سے آئے تھے، تو جو میقات کے باہر سے آئے وہ ان ایام میں عمرہ کر سکتا ہے، ایام حج میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے روک دیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا تمہارا امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا۔ کوئی امتحان اس طرح لیا جائے گا کہ کچھ شکار جو ہیں وہ تمہارے بالکل قریب آ جائیں گے اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ تم حالت احرام میں ہو اور حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، مسلمان وطن سے دور ہیں اور کھانا کھانے کی حاجت بھی ہے، لیکن چونکہ حالت احرام میں شکار منع ہے تو یہ ایک امتحان تھا۔ اور اس طرح شکاری پرندے اور شکاری جانور اس قدر آئے کہ وہ سواریوں پر چھا گئے۔ ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل آسان تھا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بھوکا رہنا پسند کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ بن دیکھے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے،
عام طور پر لوگ جب تک عذاب کو دیکھ نہ لیں وہ گناہ سے باز نہیں آتے، جب تک گناہوں کی نحوستیں ان کے سامنے نہ آ جائیں تب تک انہیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن عقل مند، دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان پر اس کو یقین ہوتا ہے اور وہ گناہوں کی نحوست آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اس طرح بھی امتحان ہوتا ہے کہ حلال مشکل کر دیا جاتا ہے اور حرام اس کے پاؤں میں آتا ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام تھا تو شکاری پرندے وہ گھوڑوں پر گر رہے تھے، پاؤں میں آ رہے تھے، شکار کرنا بالکل آسان ہو گیا، لیکن اس وقت شکار کرنا حرام تھا۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ حرام بہت قریب آ جاتا ہے اور حلال دور چلا جاتا ہے، اور یہ ایک وقت تک امتحان ہوتا ہے۔ اگر انسان برداشت کر لے اور یہ عزم کر لے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حلال ذریعے سے انسان کمائے یا حرام ذریعے سے کمائے، ذریعہ وہ کوئی بھی اختیار کرے، جو تقدیر میں روزی لکھی ہے اس سے وہ ایک ذرہ بھی زائد نہیں کما سکتا، ایک ذرہ بھی وہ زائد حاصل نہیں کر سکتا، اور جو روزی تقدیر میں لکھی ہے جب تک پوری مل نہ جائے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اب ذریعہ انسان جو بھی اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک شخص کو یہ کہا کہ میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے آپ کے گھوڑے کی رکھوالی کی، تو آپ جب واپس آنے لگے تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ اس نے میرے گھوڑے کا خیال رکھا اور اس پر کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری بھی نہیں مانگی، تو میں اسے 2 درہم انعام میں دے دوں گا۔ آپ نے یہ سوچا۔ جب وہاں پر آئے تو جو گھوڑے کی رکھوالی کر رہا تھا وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور گھوڑے کی زین جو ہے وہ چرا کر گیا تھا۔ زین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پر جب انسان بیٹھتا ہے تو پہلے ایک گدی رکھی جاتی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ ننگی پیٹھ پر بیٹھنا جو ہے یہ انسان کو تھکا دیتا ہے، تو وہ گھوڑے پر رکھنے والی جو گدی تھی وہ اسے چرا کر لے گیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ گھوڑا لے کر مارکیٹ میں گئے اور جہاں زین بک رہی تھی ایک دکان کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی آپ کی زین موجود تھی، تو آپ نے فرمایا یہ زین تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ ابھی کوئی آیا تھا زین بیچنے کے لیے، وہ مجھے بیچ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کتنے میں خریدی؟ تو اس نے کہا 2 درہم کے اندر، 2 درہم میں۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ ایسا حکمت بھرا جملہ ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کبھی حرام کے قریب نہ جائے۔ آپ نے فرمایا ارے نادان، تیرے لیے جو تقدیر میں 2 درہم لکھے تھے وہ میری طرف سے انعام کی صورت میں حلال ذریعے سے آ رہے تھے، لیکن تو نے جلدی کی اور اسی 2 درہم کو حرام طریقے سے حاصل کر لی۔ ملے تو وہی 2 درہم، لیکن اگر یہ جلدی نہ کرتا اور صبر کرتا اور حرام سے بچتا تو جو تقدیر میں جو 2 درہم لکھے تھے وہ ضرور مل جاتے۔ تو یہ حال تمام معاملات کا ہے۔ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، گناہوں کی نحوستیں ظاہر ہو جائیں اور یقین ہو جائے یہ گناہ کی وجہ سے، پھر تو ہر کوئی توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس سے موت کے وقت ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ یہ گناہ مجھے برباد کرنے والے ہیں، تو موت کے وقت تو ہر کوئی ایمان لانے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر اس وقت اس کی توبہ قبول نہ ہوگی جب وہ ملک الموت کو دیکھ لے گا۔ انسان پہلے سے یہ ذہن بنا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گرفت کرنے پر قادر ہے۔ اگر میں نے گناہ کیے اور وہ ناراض ہو گیا اور اس نے گرفت کر لی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں تم شکار نہ کرو، الصید شکار، وانتم حرم حالت احرام میں جب تم ہو تو شکار نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اس کی مرضی، وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔
اس میں اس کی حکمتیں ہیں ہمارے لیے، تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں حرام قرار دیا گیا۔ بس ایک اصول ذہن میں ہم اپنے بٹھا لیں، رب کا جو حکم ہے اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ حالت احرام میں یہ حکم دیا گیا اور پھر اس کی سزا بھی مقرر کی گئی۔ جو کوئی شکار کرے، چاہے جان بوجھ کر کرے چاہے غلطی میں ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس پر اسے گناہ بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی مقرر کیا گیا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی شکار کرے متعمدن جان بوجھ کر، قرآن میں جان بوجھ کر کا ذکر ہے اور حدیث میں خطان کا ذکر ہے، تو حالت احرام میں شکار جان بوجھ کر بھی کرنا حرام ہے اور غلطی میں کرنا بھی حرام ہے۔ شکار کسے کہتے ہیں؟ شکار سے مراد ان جانوروں کو پکڑنا یا انہیں ذبح کرنا کہ جو عام طور پر پالتو نہیں ہیں، جیسے مرغی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، تو یہ پالتو جانور ہیں، ان کے ذبح کرنے میں حالت احرام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو حالت احرام میں ہو وہ مرغی ذبح کر سکتا ہے، لیکن کبوتر جو ہے وہ پالتو جانور ان معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزاد پرندہ ہے، تو حالت احرام میں کبوتر کو پکڑنا، اسے ذبح کرنا یہ جائز نہیں، چڑیا کو پکڑنا، اسے ذبح کرنا یہ جائز نہیں، ہرن کا شکار کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ تو حالت احرام کی بات ہے۔ لیکن حرم شریف کی جو حدود ہیں، حدود حرم کے اندر، اور حدود حرم سے مسجد الحرام بھی مراد ہے، اور مسجد الحرام کے ارد گرد دور دور تک کئی کلومیٹر تک حدود حرم ہے۔ جیسے مسجد عائشہ جب جاتے ہیں تو مسجد عائشہ مکہ مکرمہ سے مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں پر حدود حرم جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو حدود حرم کے اندر چاہے کوئی حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، اسے شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح شکاری پرندوں یا جانوروں کو تنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثلا کبوتر بیٹھے ہیں تو انہیں بلا وجہ اڑانا، انہیں تنگ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر حدود حرم کے اندر ہرن بیٹھا ہو، آج کل تو چونکہ تعمیرات بہت ہو گئی، اب جنگل تو موجود نہیں ہے، لیکن پہلے جنگلات تھے، تو فرمایا کہ اگر ہرن بیٹھا ہو اور کوئی مسافر گزر رہا ہو اور اس کا دل یہ ہو کہ اس درخت کے نیچے بڑا اچھا سایہ ہے، مجھے بیٹھنا ہے، تو ہرن کو وہاں سے اٹھا کر اس جگہ بیٹھنا حرام ہے۔ کہ حدود حرم کے اندر کسی بھی شکاری جانور کو تنگ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی سزا یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسا جانور شکار کیا ویسا ہی جانور مویشی میں سے وہ حدود حرم میں ذبح کرے۔ مثلا اس نے خرگوش کا شکار کیا، اس نے حالت احرام میں شکار کیا، اب جو خرگوش کی قیمت ہے اس قیمت کے مطابق اسے، جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اسے خرید کر اسے قربان کرنا ہوگا حرم شریف کے اندر۔ مثلا خرگوش کی قیمت اتنی ہے کہ ایک بکری خریدی جا سکتی ہے، تو ایک بکری خرید کر اسے حرم شریف میں ذبح کرنا ہوگا اس کے کفارے میں۔ اگر خرگوش جو ہے قیمتی ہے، بظاہر تو چھوٹا سا جانور ہے لیکن شکاری جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو خرگوش جو ہے بہت خوبصورت ہے اور قیمتی ہے، اور وہ گائے کی قیمت جتنا ہے تو اسے حدود حرم میں گائے خرید کر ذبح کرنی ہوگی۔ اور اگر خرگوش جو ہے یا اس نے چڑیا یا کبوتر یا اس طرح کی کوئی چیز شکار کی اور اس کی قیمت جو ہے وہ بکری سے، دمبے سے، مینڈے سے بھی کم ہے، تو اب وہ قیمت صدقہ کرنی ہوگی، چونکہ بکری، مینڈے، دمبے کے علاوہ تو کوئی اس سے چھوٹا کوئی جانور نہیں ہے جس کی قربانی کی جا سکے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جیسا جانور شکار کیا ویسا جانور قیمتاً، جو پالتو جانور ہے یا جو مویشی ہیں ان کی قربانی کرنی ہوگی حرم شریف میں، یعنی اس کا دم دینا ہوگا
یحکم بہ ذو عدل منکم، قیمت کا تعین کیسے ہوگا؟ چونکہ مارنے والا تو یہی کہے گا ارے یہ تو عام خرگوش ہے، یہ تو 5 ریال کا بھی نہیں ہے، وہ تو یہی کہے گا۔ تو قیمت کا تعین شکاری نہیں کرے گا، بلکہ وہاں کے مقامی 2 شخص کہ جو عادل ہوں وہ وہاں کی مقامی قیمت بتائیں گے کہ جس جگہ پر تم نے شکار کیا ہے وہاں پر یہ اس کے آس پاس اس کی یہ قیمت ملتی ہے۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے 2 انصاف کرنے والے فیصلہ کریں گے قیمت کا۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی کعبے تک پہنچنے والی ہونی چاہیے، یعنی حدود حرم کے اندر یہ قربانی کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص قربانی نہ کرنا چاہے تو ایک دوسرا کفارہ بھی ہو سکتا ہے، او کفارۃ طعام مساکین، یا مساکین کے کھانے کا کفارہ ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ خرگوش یا چڑیا یا کبوتر جو بھی شکار کیا اس کی قیمت کا جب تعین ہو گیا تو اس قیمت کو مساکین میں تقسیم کرے۔ اور کس طرح تقسیم کرے گا؟ وہ اس طرح تقسیم کرے گا کہ ہر مسکین کو 2 وقت کا کھانا وہ کھلائے اس کے بدلے میں۔ اب 2 وقت کا کھانا مثال کے طور پر 200 روپے کا بنتا ہے اور اس جانور کی قیمت 2000 روپے ہے، تو کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو۔ وہ چاہے تو یہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، اور چاہے تو اس سے گندم خرید کر جو صدقہ فطر کی رقم ہے وہ مسکینوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ گندم میں نہ لے، اس کی رقم جو ہے وہ مسکینوں میں تقسیم کرے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ ایک مسکین کو کم از کم صدقہ فطر کی رقم ضرور ملنی چاہیے، کسی کو بھی صدقہ فطر سے کم رقم نہ دے، زیادہ دے سکتا ہے کم ہی منع ہے۔ مثلا فی زمانہ ہمارے یہاں پر جیسے 90 روپے 100 روپے صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، تو جتنے مسکینوں میں تقسیم کرے گا وہ کم از کم 100 روپے ہر ایک کو ضرور دے گا، اس سے اوپر دے سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں دے سکتا۔ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، جو بھی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہو۔ قربانی کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ حدود حرم میں ہو، اور صدقہ فطر کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں اگر کفارہ ادا کرنا ہو تو اس کا کفارہ وہ اپنے ملک میں آ کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر اسے روزے رکھنے، یعنی 2000 روپے قیمت بنتی تھی، 2000 روپے قیمت بنتی ہو اور ایک صدقہ فطر کی رقم جو ہے وہ 100 روپے ہو، تو 2000 میں 20 افراد کا صدقہ فطر بن گیا، تو اس کی مرضی ہے کہ وہ یہ مسکینوں میں تقسیم کرے اور چاہے تو 20 روزے رکھ لے اس کے کفارے میں۔ 3 کفارے قرآن نے بیان کیے، تینوں میں سے کوئی بھی وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھیں اور آئندہ انسان ایسی غلطی نہ کرے، چونکہ حدود حرم میں شکاری جانوروں کو امن حاصل ہے۔ اسی طرح جب ہم نے حالت احرام اختیار کی تو حالت احرام میں شکار کرنا یہ منع ہے، اور ہماری طرف سے شکاری جانوروں کے لیے امن ہونا چاہیے، تو جو ایسی حرکت کرے گا اسے یہ سزا اور یہ کفارہ دینا ہوگا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرمایا وہ تمام معاملات معاف فرمائے جو اس سے پہلے ہو چکے، یعنی جب تک یہ قرآنی حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو شکار کیے گئے اب ان کا کفارہ دینا ضروری نہیں ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی سرکشی کرے، یعنی اتنے واضح احکامات کے باوجود بھی وہ شکار کرے جان بوجھ کر، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے تو اس شکار سے مراد زمینی شکار ہے، لیکن جو سمندر میں یا دریا میں جانور پائے جاتے ہیں تو حالت احرام میں ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ احل لکم صید البحر، اور تمہارے لیے حلال کیا گیا دریا سمندر کا شکار، یعنی حالت احرام میں تم اسے شکار کر سکتے ہو۔ دریا کا جانور یا سمندر کا جانور کسے کہتے ہیں؟
اور زمینی جانور کسے کہتے ہیں؟ تو فقہا کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ جس جانور کی پیدائش پانی میں ہوتی ہے وہ پانی کا جانور ہے، اور جس جانور کی پیدائش زمین پر ہو وہ زمینی جانور ہے۔ جانور کی پیدائش پانی میں ہوئی لیکن وہ باہر زندگی گزار سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ پانی کا جانور ہے۔ اب چاہے وہ پانی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو یا باہر بھی جا سکتا ہو، اور جس کی پیدائش باہر ہو اب وہ پانی پر جا سکتا ہو یا پانی کے اندر بھی وہ گزارا کر سکتا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی پیدائش زمین پر ہوگی وہ زمینی جانور ہے۔ وہ طعامہ، اور دریا کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، دریا کا شکار حلال کیا گیا اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ فقہاء احناف کے نزدیک دریا کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چاہے اس میں کانٹے ہوں یا نہ ہو، چاہے اس کی شکل کیسی بھی ہو، جو مچھلی ہے وہ حلال ہے، اور جو مچھلی نہیں فقہاء احناف کے نزدیک وہ حلال نہیں ہے، جیسے کیکڑا ہے یا اسی طرح دریائی کیڑے مکوڑے، حنفیوں کے نزدیک وہ حلال نہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق۔ عام طور پر جھینگے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو فقہاء احناف نے ایک اصول بتا دیا، اگر کوئی جانور دریا کا مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ اب جھینگے کو جو لوگ مچھلی مانتے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، اور جو جھینگے کو کیڑا سمجھتے ہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ ویسے اگر جھینگے کو شکل دیکھیں تو نہ اس کی شکل مچھلی جیسی ہے، نہ اس کا سانس لینے کا نظام مچھلی جیسا ہے، نہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی مچھلی کی کوئی بھی اس میں خصوصیت موجود نہیں، اور نہ اس کا ذائقہ مچھلی جیسا ہے۔ تو اس لیے بعض فقہاء نے اس کو کیڑا مانا، تو ان کے نزدیک جھینگا کھانا حرام ہے، اور جن فقہاء نے اس کو مچھلی مانا ان کے نزدیک حلال ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ حلال و حرام میں شک ہو جائے تو جس چیز میں حلال و حرام میں شک ہو تو اسے کھانا ویسے ہی مکروہ ہوتا ہے، تو جھینگا ہر حال میں مکروہ تو ہوا۔ بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ پھر جنہوں نے مکروہ تنزیہی کہا اور انہوں نے اسے جائز سمجھا، انہوں نے بھی یہ شرط رکھی کہ ایسا جھینگا ہونا چاہیے جس کی صفائی ہو سکے۔ اگر بہت چھوٹا جھینگا ہے کہ جس سے گندگی کا ڈورا نہ نکالا جا سکے تو وہ کھانا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ حرام سے کیا مراد ہے؟ مکروہ تحریمی۔ جیسے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں کہ جو مچھلیوں کے پالنے والے مچھلیوں کو کھلانے کے لیے خریدتے ہیں اور بہت باریک باریک ہوتی ہیں، تو ان کو کھانا حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان کو پکائیں گے تو ان کا پیٹ چیر کے ان کی گندگی نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو گندگی سمیت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے جھینگے تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں جو بڑے بڑے جھینگے ہیں کہ جن کی صفائی ہو سکتی ہے اس میں فقہاء احناف کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ آپ کو عرض کر دیا یہ سارے اختلافات جو ہیں فقہاء احناف کے مطابق ہیں، کیونکہ فقہاء احناف کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ دریا میں صرف مچھلی کھانا جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے۔ متاع لکم، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، وللسیاح، اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز ہے، وحرم علیکم، اور تم پر حرام کیا گیا، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، جس کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے اور تمہیں جواب دینا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے، حرام کا مطلب عزت والا، مسجد الحرام کا مطلب عزت والی مسجد، بیت الحرام کا مطلب عزت والا گھر، اللہ نے کعبے کو جو کہ عزت والا گھر ہے اسے بنایا قیاما للناس، لوگوں کے لیے رہنے کا باعث۔ قیاما للناس کی معنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس،
تو وہاں جا کر وہ رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کی وجہ سے رہتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے جو تڑپ ہے وہ کس کی وجہ سے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے وہاں رہنے کا باعث بنایا۔ لوگ حج و عمرے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر بزنس کرنے والے تجارت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر دنیا کے ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ سفر کرنے والے ہمارے ملک میں آئیں، سیر و تفریح کریں، تاکہ بہت سارا ہمیں زر مبادلہ حاصل ہو، ہمارے ملک میں بزنس ہو، لوگوں کو روزگار ملے۔ اس کے لیے دنیا کے اندر ایک پوری منسٹری ہوتی ہے ہر ملک کے اندر، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا، تاکہ لوگ اس ملک میں آ کر وہ سیر و تفریح کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں پیرس میں، لندن میں یا دیگر مقامات پر وہ بہت ساری کشش پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ پبلسٹی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، مکے کی سرزمین پر اور مدینے کی سرزمین پر خانہ کعبہ میں وہ کشش ہے، اور حضور کے روضہ اقدس میں وہ کشش ہے کہ کسی انہیں پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر کوٹا ختم ہو جاتا ہے اور جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کو اندر داخل کرنے کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور گناہ سے اور نافرمانی سے محفوظ رہیں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، اوریانی، ڈش اینٹینا اور ٹی وی پر 100-150 چینل ہر جگہ پر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں بھی ہر ہوٹل میں، ہر جگہ پر یہ چیزیں عام ہیں، اور بہت سارے معاملات میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ جس میں حج کیا جاتا ہے۔ والہدیہ، اور قربانی، حرم کی قربانی، جو حرم میں قربانیاں ذبح ہوتی ہیں۔ والقلائد، اور وہ قربانی کے جانور کہ جو لوگ اپنے ملک سے لے کر نکلتے ہیں لیکن ان کے گلے میں وہ ہار ڈالتے ہیں، جو مخصوص نشانی ہوتے ہیں کہ یہ حرم شریف جا رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف، ذی الحجہ کا مہینہ، قربانیاں اور القلائد، ان تمام کی تمہیں تعظیم کرنی ہے۔ اللہ نے ان سب کو تمہارے فائدے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر چیز میں بیلنس اچھا لگتا ہے، اور دین اسلام یہ دین بیلنس ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ ہی تفریط ہے۔ یعنی دین اسلام نے نہ تو یہ کہا کہ جنگلوں میں جا کر رہو، ٹاٹ کا لباس پہنو، بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہ رکھو، یہ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا ہی میں لگ جاؤ، بلکہ جو ضروری حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہے اور اصل توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ تو ہر چیز میں بیلنس ہے۔ اچھا لباس پہننے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ خرچہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ نمود و نمائش ہو، اسراف ہو، فضول خرچیاں ہو تو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن کنجوسی ہو، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے پھر بھی انسان غریب اور فقیر بن کر پھرتا ہو تو یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہر وقت انسان اگر کنگا لے کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بناؤ سنگار ہی کرتا رہے، یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا، اور بالکل توجہ نہ ہو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، سر کے اور داڑھی کے بال جو ہے بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ بالوں کو صحیح کر سکے؟ تو اسے کنگا دیا گیا اور اسے کنگے سے صحیح کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دین پیش کیا اللہ کے حکم سے کہ وہ دین حنیف ہے، اس میں بیلنس ہے، وہ اعتدال پسند دین ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے، ایک چیز ہر چیز میں بیلنس ہے۔ اسی طرح اگر خوف خدا سے انسان بالکل غافل ہو جائے اور امید ہی امید ہو اللہ غفور الرحیم ہے وہ تو بخش ہی دے گا، تو یہ بھی آؤٹ آف بیلنس ہو گیا انسان۔ اور اگر اس کے بجائے یہ ہو اتنا خوف طاری ہو جائے کہ مجھے تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، اتنا خوف، یہ بھی منع۔ تو خوف بھی رکھنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے۔
خوف کیسے رکھنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ندا کی جائے کل بروز قیامت کہ سب جنت میں چلے گئے، صرف ایک جہنمی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو۔ اور اگر یہ ندا ہو کہ سب جہنم میں چلے گئے، ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے شاید وہ عمر ہو، کیونکہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں صرف امید ہی امید پائی جاتی ہے، خوف کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ بڑے سے بڑا فراڈی، حرام کمانے والا، ظلم و ستم کرنے والا، وہ بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خیال یہی ہے یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اسے ہمیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ وہ کیوں عذاب دے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں تو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن وہ باتیں ذہن میں نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا عابد بنی اسرائیل میں تھا کہ جس نے 70 برس اللہ کی ایسی عبادت کی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ 70 برس پہاڑ پر 70 برس گزارے، پوری پوری رات وہ قیام کرتا رہا، دن میں روزے رکھتا رہا، لیکن کل بروز قیامت جب وہ حاضر ہوگا تو اس کی گرفت کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے کسی کے درخت میں سے ایک ٹہنی توڑی تھی خلال کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلال کرنے کے لیے اگر ٹہنی جو ہے توڑی جاتی ہے تو وہ بالکل باریک ہوتی ہے، جسے ہم تنکا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک تنکا اس نے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر توڑا تھا، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ تنکا اس کی اجازت کے بغیر کیوں توڑا، اس کی وجہ سے اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ تو یہ بھی تو باتیں ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا یا اخبارات، وہ صرف اور صرف امید کی باتیں ہی کرتے ہیں، خوف کی بات کرنے کی نہ کسی میں ضرورت ہے، نہ کوئی پسند کرتا۔ یہاں بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ امید کی باتیں بھی اس کے سامنے زیادہ کرنی چاہیے کہ جس پر خوف کا غلبہ ہو، اور جو بے خوف ہو اس کے سامنے خوف کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ خوف پیدا ہو۔ جیسے ایک شخص مریض ہے اور خطرہ یہ ہے کہ وہ ابھی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کے سامنے خوف کی باتیں کرنا منع ہے، اس کے سامنے اللہ کی رحمت ہی کی باتیں کریں تاکہ دنیا سے جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لے کر جائے۔ لیکن ایک جوان آدمی ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک چور ہے، تو اس کے سامنے آپ یہ باتیں سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑا قاتل ہو اسے بھی بخش دے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تو چور کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں چوری کرتا رہوں، بڑی فضیلت حضرت صاحب نے سنائی ہے۔ تو اس لیے جو تبلیغ دین کے لیے دونوں باتوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی بیماری کے مطابق علاج کرتا ہے۔ اگر سردی لگ رہی ہے تو آپ ایسے علاج بتائیں گے جس سے گرمی پیدا ہو، اور جسم کے اندر پہلے سے ہی گرمی ہے تو آپ ایسے علاج بتائیں گے جس سے گرمی دور ہو۔ تو جس طرح ایک اچھا طبیب ان دونوں چیزوں کو خیال رکھتا ہے تو اچھے مبلغ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک ہی آیت میں خوف اور امید دونوں کو جمع کر دیا گیا، شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا جو فرض ہے وہ پیغام پہنچا دینا۔ اب تم لوگ عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، کل بروز قیامت تمہیں کوئی عذر کام نہ دے گا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ فی زمانہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، جیسے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے آپ حضرت عمر بن خطاب کے رشتہ دار بھی ہیں۔ معلوم ہے وہ کیسے رشتہ دار ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو دورہ فرما رہے تھے، اور آپ بھیس بدل کر لوگوں کے حالات جو ہے دیکھ رہے تھے، تو ایک گھر سے آواز آئی، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر نے منع کیا کہ جو دودھ بیچنے کے لیے ہو اس میں پانی ملانا منع ہے۔
تو ماں نے کہا عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس گھر کا نشان لگا لو اور صبح مجھے، یعنی اس کی نشانی ذہن میں رکھ لو، صبح مجھے اس کی معلومات دینا۔ پھر آپ کے خادم نے وہ پوری رپورٹ پیش کی اور کہا کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور ایک جوان بیٹی ہے، اور اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ دودھ بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ اور ماں جو دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ دودھ کم ہوتا ہے اور ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے تقوی سے بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا ایک نیک صالحہ خاتون ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار عورت ہے جس پر رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ کا خوف ہے، اور وہ کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں، تو تم میں سے کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت عاصم جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں وہ تیار ہوئے، اور پھر حضرت عمر نے اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا۔ کیا درس ملا کہ نکاح کرتے ہوئے نہ تو جوڑ دیکھنا ہے، نہ نکاح کرتے ہوئے دولت دیکھنی ہے، نہ نکاح کرتے وقت یہ دیکھنا ہے۔ یہ لوگ بڑا عجیب و غریب ذہن دیتے ہیں، جی ہمارے جوڑ کا نہیں ہے، جی وہ اتنی جو مالی پوزیشن نہیں ہے، یا خاندان سے باہر ہے، یہ سب باتیں فرسودہ خیالات ہیں، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خاندان سے بھی باہر تھے اور کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے، وہ لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں، اور کیا وہ دودھ بیچنے والی ایک بچی سے کیا ان کے شہزادے کا جوڑ بنتا ہے؟ اور پھر آپ دینی اعتبار سے بھی کتنا مقام آپ کا بلند و بالا ہے، لیکن آپ نے ترجیح کس کو دی؟ دین کو ترجیح دی۔ آج ہم تباہ اس لیے ہوئے کہ ہم نے صرف دین کا نام لیا ہے اور دین کے نام پر ہم نے روٹیاں کھائی ہیں، دین کے نام پر ہم نے اپنے فوائد حاصل کیے ہیں، لیکن دین کو ہم ہر معاملے میں ترجیح نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب ان کے یہاں ایک بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا، اور پھر ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رشتہ جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب سے ہے۔ تو آپ پر حضرت عمر بن خطاب کا رنگ تھا، آپ نے تقریباً 2.5 سال حکومت کی ہے، لیکن 2.5 سال میں آپ نے وہ اقدامات کیے کہ کوئی 25 سال کے اندر بھی وہ اقدامات نہیں کر سکتا۔ آپ نے سب کے خزانے جو ناجائز خزانے تھے شاہی خاندان کے وہ ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دی، اور ایسا زکوٰۃ کا نظام آپ نے قائم کیا، ایسا بیت المال کا نظام کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی مستحق ہی نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ خلیفہ تھے، اور خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کا خوف اس پر طاری رہے تاکہ وہ بادشاہ سے غلط ہی نہ ہو۔ اب روزانہ رات کو علماء کو جمع کرتے اور ان سے کہتے ہیں مجھے صرف جہنم کے واقعات سناؤ، قیامت کی ہولناکیاں سناؤ، موت کی سختیاں سناؤ، تاکہ مجھ پر خوف طاری رہے، اور پھر آپ چیخے مارتے مارتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث لفظ اگر اردو میں کسی کو کہہ دیا جائے تو انسان بڑا ناراض ہو جاتا ہے، جی مجھے گالی دے دی، بلکہ بعض لوگ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب نے خبیث کا لفظ کہہ دیا۔ تو خبیث جو ہے اس کے معنی ناپاک، اور یہ لفظ تو قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، جتنے مشرک ہیں، یہودی عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سارے ہی خبیث ہیں، یعنی ناپاک لوگ ہیں۔ خبیث اور طیب، خبیث کے معنی ناپاک، طیب معنی پاک۔ تو جو حرام ہے وہ خبیث ہے، جو بد ہے وہ خبیث ہے، جو کافر ہے وہ خبیث ہے، اور جو کھوٹا ہے وہ خبیث ہے۔ جو حلال ہے وہ طیب ہے، جو نیک ہے وہ طیب ہے، جو مسلم ہے وہ طیب ہے، اور جو کھرا ہے وہ طیب ہے۔ تو فرمایا آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی حلال اور حرام، نیک و بد، مسلمان اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تجھے اچھی لگے،
تجھے متاثر کر دے، یعنی کثرت کتنی بھی ہو جائے، مثلا ہر کوئی گناہوں میں پڑ جائے اور لاکھ کی آبادی ہو اور ایک نیک آدمی ہے، تو یہ لاکھ آدمی جو گناہ گار ہیں وہ مل کر بھی اس نیک آدمی کے برابر نہیں ہے، وہ نیک آدمی ان پر غالب ہے۔ تو یہ جمہوریت 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 جو کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے شرعی حدود کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ کہا جائے کہ اکثریت کی رائے پر فیصلہ کیا جائے گا، تو اکثریت کی رائے اگر شریعت کے خلاف ہوگی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں بتائیں، مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بے نمازی ہے، اکثریت حرام کام کر رہی ہے، اکثریت میوزک اور گانے میں مبتلا ہے، اکثریت بے پردگی کرتی ہے، تو کیا اگر ان اکثریت کی باتیں کی جائیں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو لاکھ ایک طرف ہوں اور ایک نیک پرہیزگار ایک طرف ہے تو اس کی حیثیت ان پر غالب ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔